دوسری بڑی نعمت جو خدا نے آپ کو دی وہ اشک برابا عبداللہ الحسین، گریہ امام حسین۔ یہ کسی مسلمان کے پاس ہے ہی نہیں۔ کسی نے پوچھا کسی عالم سے کہ جناب امام حسین کا آنسو کرتا کیا ہے؟ کہ گناہوں کو مٹاتا ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے۔ تو عرض کی کہ توبہ کا آنسو کیا کرتا ہے؟ کہ گناہوں کو مٹاتا ہے۔ تو کہا پھر دونوں آنسو میں فرق کیا ہوا؟ ہمارے بھائیوں کے پاس توبہ کا آنسو ہمارے پاس بھی ہے، یہ امام حسین پہ آ کے جو روتے ہیں، اگر ایک ہی چیز دو کام کر رہی ہے تو میں دو کیوں رکھوں؟ اگر توبہ کا آنسو میرے گناہ مٹا رہا ہے تو امام حسین پہ کیوں رہوں؟ کہیں ایک فرق ہے۔ کون سا فرق ہے؟ جو کبھی کبھی کپڑے نجس ہو جاتے ہیں، دھونے سے پاک ہو جاتے ہیں۔ ابا نجس ہو گئی، آپ نے واشنگ مشین میں ڈالا، کیا ہو گئی؟ پاک ہو گئی۔ لیکن فرمایا کبھی کبھی کپڑوں پہ داغ لگ جاتے ہیں، سفید لباس سے داغ لگ گیا، کہا پانی سے یہ دھلتا نہیں، داغ جاتا نہیں، کہا حسین کا آنسو وجود کے داغوں کو مٹا دیتا۔ دوسرا پہ عزیز یاد رکھیے، فرش عذاب پہ ذکر حسین میں خدا نے شفا بھی رکھی۔ آغا کافی شاید میں نے سنایا کہ نہیں، ان کے بیٹے کو کینسر ہوا، ذاکر امام حسین تھے۔ ڈاکٹر نے کہا آپ شفا چاہتے ہو تو آج کے بعد تقریر کرنا چھوڑ دو۔ کہتے 8 مہینے میں نے کسی سے بات نہیں کی، جو بھی کام تھا کاغذ پہ لکھ کے دیتا۔ محرم کا مہینہ شروع ہوا، پہلی محرم کو مسائب، دوسری محرم کو مسائب، چھٹی محرم آئی، امام حسین سے شکایت، مولا حسین ایسا گلا کس کام کا جس سے میں آپ کا ذکر ہی نہ کر پاؤں؟ مولا لگتا ہے اپنے ذاکر کو محروم کر دیا، لگتا ہے مجھ سے ناراض ہو مولا، سننا نہیں چاہتے۔ کہتا رو کے سو گیا، خواب کے عالم میں ابا عبداللہ حسین کو دوڑا دوڑا گیا، قدموں کا بوسہ دیا، ہاتھوں کا بوسہ دیا۔ امام نے فرمایا شیخ احمد کافی کے بیٹے اپنے مولا سے ناراض نہ ہوا۔ کس نے کہا کہ ہم تجھے سننا نہیں چاہتے؟ کہا جب ذکر کرتے تھے تو لوگ تجھے سننے آتے تھے۔ کہا جی مولا۔ فرمایا آج کائنات کا سب سے افضل ترین سامع تیرے لیے لایا ہوں، سننے والا۔ کون؟ امام حسین کا کمرے میں چل، ساتھ حجرہ تھا، کمرہ تھا، کمرے میں کیا دیکھا؟ رسول خدا تشریف فرما۔ کہا شیخ احمد کے بیٹے میرے قریب تو آ، شکایت کر رہے ہو کہ ہم ذکر پڑھنے نہیں دے رہے، اور آج مجھے سنا، میں سنوں گا حسین کے مسائل۔ میں نے کہا یا رسول اللہ بے ادبی ہوگی، فرمایا ہم کہہ رہے ہیں سنا، شرف ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ کیا سناؤں؟ فرمایا مجھے حسین کی سکینہ کے مسائل۔ احمد کا بیٹا کہتا میں پریشان ہوا، کبھی امام حسین کو دیکھوں، کبھی رسول کو دیکھوں، باپ کے ہوتے ہوئے بیٹے کے مسائل کیسے کریں؟ پھر اشارہ کیا سنا، مجھے پسند ہے مسائل۔ کہتے ایک جملہ مصیبت کا پڑا، رسول غش کھا کر گر رہے، نیند سے آنکھ کھلی، زار و قطار ہو رہا تھا۔ بوڑھی ماں دوڑے دوڑے آئی، شیخ احمد کے بیٹے کیا ہوا؟ 8 مہینے کے بعد ماں سے بات کی، میں نے کہا ماں خواب میں رسول آئے تھے، امام حسین آئے تھے۔ بیٹا تو بات کر رہا ہے، گلے میں تکلیف نہیں؟ کہا ماں کوئی تکلیف نہیں۔ ہاسپٹل لے گئے، چیک اپ کروایا، جیسے اس کو کبھی کینسر تھا ہی نہیں۔ واپس گھر آئے، محلے والوں کو پتا چلا، لوگ جمع ہوئے، کوئی ہاتھوں کو چومے، کوئی گلے کو چومے۔ شیخ احمد شفا مل گئی؟ کہاں؟ کیا ہوا تھا؟ کہ رسول نے کہا مصائب سنائے، خواب سے اٹھا۔ لوگوں نے کہا شیخ احمد کے بیٹے تو نے کیا پڑھا؟ رسول خدا غش کھا کے گر پڑے۔ کہ لوگوں کتنا بتاؤں، اس خواب سے مجھے پتا چلا خدا نے اس بچی کے مسائل میں شفا رکھی۔ گھر میں کوئی بیمار ہو نا، 10 لوگ بلایا کرو، 5 لوگ بلایا کرو، 4 جملے اس بچی کے مسائل پڑھا کرو، خدا کو واسطہ دیا کرو، خدا مریضوں کو شفا دے گا۔ سب نے کہا شیخ احمد تو نے پڑھا کیا؟
فرمایا بس میں نے اتنا پڑھا یا رسول اللہ، جب بچی کی گود میں بابا کا سر تھا، کہنے لگی بابا تیری بچی کا رخسار چھوٹا تھا لیکن خادم کا ہاتھ بڑا تھا۔ رسول نے سننا تھا، بچہ کر گیا، دلوں کو کربلا لے جائے۔ سلام کریں ہستیوں پہ جنہوں نے اپنا سب کچھ راہ خدا السلام بچی بابا کے کٹے